ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ علماء کرام کے بیانات سن رہے تھے اور پھر بیچ میں دستار بندی کا عمل پیش آیا. کام بھر کی باتیں کافی حد تک تو آ چکی ہیں اور ابھی مزید حضرت مولانا مفتی صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا. جو کمی ہے ان کے ذریعے سے بھی اللہ پوری کرا دے گا. میں تو چند منٹ کے لیے آپ کے اور ان کے درمیان مخل ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں. طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود تاکہ شاید کچھ اللہ رب العزت کچھ باتیں مجھ سے کہلا دے جو ہمارے اور آپ کے لیے اور امت کے لیے مفید اور مغفرت کا ذریعہ ثابت ہوں. آمین. آج بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے جن کی دستار بندی ہوئی ہے. یہ اللہ رب العزت کی نوازشات ہیں جن بچوں پر بھی ہو. وہ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے. خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے. اللہ رب العزت بچوں کا انتخاب فرماتے ہیں. جن بچوں کا حفظ مکمل ہوا ہے یہ منتخب من اللہ ہے. مدارس میں معلومات کریں آپ کہ سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں اور سینکڑوں میں سب بچے حافظ قرآن نہیں ہوتے. جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے ان بچوں پر. ان کو چاہیے کہ موت تک اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھیں. نماز کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی، سنتوں کی پابندی اپنا شیوا بنائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ نہیں کہ مدرسے کی زندگی میں جب تک رہے اور قرآن پڑھا اساتذہ کی نگرانی میں رہے تو وضع قطع ہماری جو ہے وہ شریفانہ اور جناب والا شریعت کے مطابق رہی، اور اس کے بعد جب ہم ہٹ گئے تو پھر اپنی مرضی میں سے ہم جو چاہے رہے پہن رہے ہیں، جیسی چاہے رہے اسی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب آپ کو انتخاب کیا ہے اور آپ کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے جو آسانی کے ساتھ لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو. اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ذمہ داری بنتی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے ماں باپ کا بنتا ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ اگر لاپرواہ ہو رہا ہے، غافل ہو رہا ہے قرآن کی طرف سے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی غفلت کو دور کریں اور خود استاد کی جگہ پر فکر مند ہو کر کے ان کے سر پہ مسلط ہو کہ تم روزانہ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، پڑھو. اور پھر رمضان میں تراویح سنانے کے لیے مسلط ہو جائیں. 10 20 25 50 کام جو اس کے سر پہ چھڑوا دیں کہ آپ قطعی کوئی کام نہیں کریں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک وقت کھائیں گے، ایک وقت ضرورت پوری کر لیں گے ہم اپنے ایک وقت میں، مگر تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور تمہیں رمضان میں قرآن سنانا ہے.
اگر یہ اس قرآن کو باقی رکھنا ہے تو اس قرآن کو پڑھنا اور رمضان میں سنانا یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ان لڑکوں کے ماں باپ کو سمجھیں ان چیزوں کو، جن لڑکوں کے ماں باپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ماں باپ تو عام طور سے حافظ قرآن تو ہوتے نہیں، وہ بیچارے جانتے نہیں، ان کو معلومات جانکاری نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈگری مل گئی ہے، جیسے ہائی اسکول کی انٹر کی مل گئی، باقی پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، وہ تو ڈگری مل چکی۔ یہ وہ ڈگری نہیں ہے، یہ ڈگری موت تک کے لیے دی جاتی ہے کہ جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس کو مشن بنا کے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ہمیشہ وعدہ قطع اپنی رکھنی پڑی بھی ایسی کہ لگے کہ دین سے ایک دور سے دیکھنے میں کہ کوئی حافظ قرآن آ رہا ہے، دور سے دیکھنے میں لگنا چاہیے۔ اب معلوم ہوا کہ صاحب ماں باپ بھی لاپرواہ قسم کے، اور انہوں نے توجہ نہیں دی، لڑکے نے داڑھی کٹوانا شروع کر دی، بڑے بڑے بال رکھنا شروع کر دیے، اور جناب والا یہی نہیں، غلط لڑکوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، سنگ صحبت غلط پال لی، سوسائٹی غلط پال لی، اس کے نتیجے میں وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، اور قرآن کا جو حفظ اس نے کیا وہ کھا جاتا ہے۔ پھر قرآن کا حافظ تو نام کا ہوگا لیکن کام کا نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ سنانے کے لائق نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے، آپ ٹوکیں گے، لیکن وہ بھاگے گا۔ لیکن اس معاملے میں چاہے جتنا وہ بھاگے، اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس کے استاد سے رابطہ کرو، اس کو بھیج دو استاد کے پاس، کہہ دو بھیا اس کی تیاری کرو، قرآن سنواؤ، اس کا خرچہ برچہ جو کچھ ہے ہم سب دیں گے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری پوری کری، جب تک ہم زندہ ہیں اس کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانا ہے۔ کیونکہ عام طور سے لڑکے حافظ ہو جانے کے بعد والدین کچھ جانتے نہیں ہیں، جانکاری رکھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ حافظ ہے بس کافی ہے، کام چل گیا۔ بچے قرآن کو بھول جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے تک نہیں ہیں، سنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جب تک ماں باپ زندہ ہیں یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ ہمارے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں حافظ ہو گیا اور قرآن یاد تھا میرا، لیکن صاحب جب تک وہ زندہ رہے ہیں تو ڈنڈا لے کے دوڑاتے ہی تھے، پڑھ نہیں رہا، جبکہ اتنا اچھا قرآن یاد تھا کہ ہم پڑھے نہ پڑھے کھڑے ہو کے سنا دیا کرتے تھے، کوئی مطلب نہیں ان سے، قرآن لے کے بیٹھو پڑھتے ہوئے دکھو، اور تراویح کی تیاری کرتے تھے اور کرواتے تھے بیٹھ کر کے، اور اتنی فکر تھی ان کے اندر کہ وہ حافظ تو نہیں تھے، عالم تھے، لیکن وہ لے کے ہمارا قرآن سنتے تھے، بیٹھ کے سناؤ، وہ ہمارا قرآن سنتے تھے۔ یہ ذمہ داری کا حق باپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اگر باپ یہ ذمہ داری کا حق ادا کرے تو بچہ کبھی قرآن بھول نہیں سکتا، بچے کا قرآن یاد رہے گا۔ تو جو ماں باپ سمجھدار تھے انہوں نے حقوق کو ادا کیا، لیکن جو ماں باپ سمجھدار نہیں، جانتے نہیں، وہ سمجھیں، اور اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو اس کو استاد کے حوالے کریں کہ ان کا قرآن سنیے، ہم کو رپورٹ دیجیے، یا آج جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہو وہاں پر اس بچے کو لے کر کے جائیں، وہاں مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر دیں کہ آپ اس کا روز قرآن سن کے ہم کو رپورٹ دیں، ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے قرآن، اس کا کتنے پارے اس نے روز سنائے ہیں، کتنا روز سنا رہا ہے، کتنے پارے ہو گئے، کتنے اس کے پارے یاد ہیں، کتنے کچے ہیں۔ جب آپ مسلط ہوں گے تب اس کا قرآن یاد رہے گا، ورنہ یہ پگڑی بندھوانا کام نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو جو مقام دیا ہے، جو حیثیت دی، ایک لمبی تفصیل اس میں نہیں جانا چاہتا، علماء کرام بیٹھے ہیں اس تفصیل پر بات کریں گے۔ سر پہ تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو قیامت کے دن، اور وہ ایسا تاج ہوگا، اتنا چمکدار ہوگا، اتنا چمکتا ہوا ہوگا کہ لوگ متحیر ہوں گے، امت یہ سمجھ رہی ہوگی کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی جن کو تاج پہنایا گیا ہوگا۔ جب معلومات و تحقیق کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں تو ان کو بتایا جائے گا، معلوم ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن
بنایا تھا، اس کو تاج پہنایا جائے گا، ان کو یہ مقام ملے گا. اور یہ مقام صرف اس وجہ سے ملے گا کہ جب بچہ چھوٹا تھا تو بچے کو انگلی پکڑ کے لے جاتے تھے حافظ صاحب کے پاس چھوڑنے کے لیے. حافظ صاحب کبھی کبھی پٹائی بھی کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، بچہ بھاگتا تھا، وہ ڈھونڈ کے پکڑ کے لا کر اس کے حوالے کرتے تھے کہ نہیں تمہیں قرآن پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں. اور یہ ساری کوششیں جدوجہد کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ بچہ حافظ قرآن ہوا. اب بات کی ذمہ داری یہ ہے کہ حافظ ہو جانے کے بعد حافظ صاحب کو اپنے کام میں لگ گئے، اپنا مدرسہ دیکھ رہے ہیں، بچہ فارغ ہو کے چلا گیا، ان کا کام ختم. اب آپ کا کام شروع ہو گیا. آپ اس کے حقوق کی ادائیگی اگر کرتے ہیں کہ قرآن اس کا باقی رہے، تو یاد رکھیے کہ وہ تاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جو ہے وہ ماں باپ کو ملے گا، وہ یقیناً ملے گا، لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے قربانی دی. یہ نہیں کہ صاحب بچہ بھول رہا ہے، گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بڑے بڑے بار لگ لیے، پان مسالہ خیری میں جٹا ہوا ہے، اور صاحب بالکل عام لڑکوں کے طریقے سے ہو گیا، جیسے دوسرے لڑکے ہیں ان کی طریقے سے پینٹ پہننا، شرٹ پہننا، فلمیں دیکھنا، موبائل لیے ہوئے گندی گندی فلمیں تصویریں کھینچ رہا. تو اس کی تو لائن بدل گئی، اس کی تو زندگی بدل گئی. اس کے ذمہ دار تو آپ تھے. حافظ صاحب کا کام تھا قرآن کو پڑھانا، پڑھا کے آپ کے حوالے کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچا کے رکھنا. اب وہ لڑکے کی لائن چینج ہو رہی، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، گھر والوں کی ہے، خاندان کی ہے، تاکہ وہ باقی رہے. اگر وہ بگڑتا ہے تو پھر آپ کو نقصان پہنچے گا، پھر آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ عمل اچھا نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، بچہ حافظ قرآن ہو جائے، موت تک آپ کی ذمہ داری ہے اس بچے کے قرآن کی. آپ جب رمضان آوے 2 مہینے 3 مہینے پہلے اس کے سر پہ مسلط ہو جائیے، اس کو پڑھوائیے اور یاد کروائیے، اس سے کہیے سنائے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے، اور ان سے روزانہ کی رپورٹ لیں اور معلومات کریں کہ بچہ قرآن ٹھیک سنا رہا کہ نہیں سنا رہا، تراویح سنا پائے گا کہ نہیں سنا پائے گا. یہ فکر، یہ ذمہ داری آپ کو اوڑھنی پڑے گی، بچے کو نہیں اوڑھنا ہے. بچے تو بچے ہیں، یہاں سے چھوٹے، یہاں ماحول تھا، گھر پہ ماحول نہیں. گھر پہ موبائل کا ماحول ہے، ٹی وی کا ماحول ہے، فلم کا ماحول ہے، گھومنے پھرنے کا ماحول ہے، دنیا داری کا ماحول ہے. اس رنگ میں جا کر کے رنگیا وہ، اس کے گنہگار آپ ہیں، اس کے مجرم آپ ہیں. آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. بچہ حفظ قرآن کر رہا ہے، 6 گھنٹے مولوی صاحب کے پاس پڑھتا ہے، 18 گھنٹے آپ کے پاس دیتا ہے، 18 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے، 6 گھنٹے ہی مولوی صاحب کے پاس ہے. اب آپ یہ بتائیں اگر وہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی لاپرواہی کر رہا ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے، اس کو ذمہ دار کون ہے؟ 18 گھنٹے والا یا 6 گھنٹے والا؟ کیونکہ گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے. وہ جب گھر جاتا ہے تو کچھ اور پاتا ہے، اور جب مدرسے آتا ہے تو یہاں کچھ اور پاتا ہے. تو 18 گھنٹے اس پہ غالب ہوتے ہیں، وہ خوبی اس کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو پیدا ہونی چاہیے ہمارے گھر کے ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے. دوسرا بھائی ہے وہ کچھ کر رہا ہے، تیسرا بھائی کچھ کر رہا ہے. اب اس کو تم خالی مولوی بنانے میں لگے ہوئے ہو تو روز کا تو ماحول دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی اسی گھر میں، کہاں تک بچا پائیں گے آپ؟ ماحول کو بدلنا پڑے گا گھر کے. اگر اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے آپ کو، آپ کی جو ہے وہ گھر خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر اللہ کی جانب سے فیصلہ آ چکا ہوگا کہ اس کو جہنم واجب ہے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، فرشتوں کو حکم ہوگا، اور وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا کہ نہیں، اے پروردگار عالم، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے جو میں نے حفظ کیا ہے، اور قرآن کو باقی رکھنے میں انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ حدیث ملی ہے کہ ایک حافظ قرآن اگر سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اے پروردگار عالم، ہم ان کی سفارش کرتے ہیں، آپ ہماری سفارش کو قبول فرما لیجیے. اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو بدل دے گا اس حافظ قرآن کی
سفارش کی وجہ سے، اس کی وہ اہمیت ہے کہ پورے گھر کی مغفرت کر کے ذریعہ بنے گا۔ آپ اس کو باقی رکھیں، اس کے ماحول کو مت بگڑنے دیں، اور اپنے ماحول کو بھی سدھار لیں، اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اپنے آپ کو، پورے گھر کو، ماحول کو بدلے۔ اس لیے کہ اب قرآن کی نعمت اللہ نے آپ کے گھر میں دی ہے، آپ کو دی ہے، آپ کو اس کا احترام کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، گھر کو بدلنا ہے۔ لیکن نہیں، آج کل کے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن لڑکے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، گھروں کے ماحول بگڑے ہونے کی وجہ سے وہ بگڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ مدرسے مال تیار کرتے ہیں، فیکٹری میں تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں بچوں کو، کہیں کے نہیں رہتے ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، اور جناب والا بال بڑے بڑے ہپیکٹ ان کے ہیں، پینٹ شرٹ پتلو وہ پہنے ہوئے ہے، اور جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر پوچھی جائے تو معلوم نہیں، کھانے کی، سونے کی، پینے کی جو یاد کرائی گئی تھی تعلیمی دور میں سب بھول گئے۔ آج اگر ان سے یہ پوچھو کہ جو ہے مطلب تمہارا رہن، تمہارا سہن، تمہاری چلنا، تمہارا پھرنا، اس ہیرو ہیروئن کے بارے میں پوچھ لو تو ابھی وہ سب بتا دیں گے، سب بتا دیں گے۔ فلاں ہیرو، ہاں فلاں فلم میں اس نے یہ ڈائلاگ بولا تھا، ایسے بولا تھا، یہ کپڑے پہنے تھا، اور یہ ایسے بال تھے، اور ایسی اس کی چال تھی، ایسی اس کی ڈھال تھی، سب بتا دے گا۔ یہ آپ کے ماحول کی وجہ سے، ہمارے آپ کے جو گندے ماحول ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ آپ اس قرآن کی قدر کرتے تو وہ لڑکا بھی محروم نہ ہوتا، محفوظ ہوتا، وہ بچ جاتا، اور آپ کا گھر بھی بچتا۔ مگر یہ ناقدری آپ لوگوں نے کی، جس کی وجہ سے لڑکا بھی گیا اور قرآن بھی گیا۔ اب کیا ہے؟ اب نقصان ہی نقصان ہے مستقبل میں۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، ہم اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم اگر جواب ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اللہ ہم سے سوال کر لے گا کہ میں نے تمہارے گھر میں اتنی بڑی نعمت دی تھی، قرآن دیا تھا، ہم نے اپنا کلام دیا تھا، ہم نے ہر ایک کو نہیں دے، ہم دیتے، ہم جس کو منتخب کرتے اس کو دیتے۔ تمہارے بیٹے کو منتخب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جب تمہارا بیٹا مدرسے سے فارغ ہو کے تمہارے گھر میں پہنچا، تمہارے رنگ ڈھنگ میں، تمہارے ماحول میں خراب و برباد ہو گیا، قرآن بھی کھا گیا، وضع قطع و لباس بھی اس کی چینج ہو گئی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیا جواب دو گے کل قیامت میں اللہ کو؟ اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اتنی بڑی نعمت دی میں نے کہ یہ لڑکا تمہارے پورے گھر کی مغفرت کرا سکتا تھا، اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ تھی۔ اگر تم نے اس کو بچا کے رکھا ہوتا ان گندگیوں سے تو یہ لڑکا تم پورے گھر بھر کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اس کی سفارش میں سب کو معاف کر دیتے، مگر تم لوگوں نے اپنی لاپرواہی میں اس کو خراب کر دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں حال یہ بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے میرا، بہت لمبی چوڑی گفتگو کے لیے میں نہیں بیٹھا، باتیں بہت سے کرنی تھی، لیکن اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا، اپنے بچوں کی حفاظت کریے، ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کو حافظ قرآن بنائیے، اور جب وہ حافظ ہو جائیں تو اپنی مغفرت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس کو بچا کے رکھیے، اس کو بنا کے رکھیے، اس کو بچا کے اور بنا کے رکھیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گا، اور پھر یہ جو مقصد تھا وہ آپ کا فوت ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ مدرسے کی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے حق کو نہیں ادا کرتے، ہم خالی یہ صرف سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنا حق ادا کریں، ہم حق نہیں ادا کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ اللہ کو ہمارا عمل پسند نہیں آ رہا، آج دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا۔ جن حالات سے گزر ہو رہا ہے وہ حالات ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس ملک کے بھی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے جو یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ اللہ جو 1400 سال پہلے تھا وہی اللہ تو آج بھی ہے۔ اللہ تو نہیں بدلا، کون بدل گیا؟ ہم اور آپ بدل گئے۔
ہمارے آپ کے بدلنے کی وجہ سے یہ حالات بدلیں، یہ چیزیں بدلیں۔ وہی اللہ جو فیصلے لے رہا تھا کل، وہی اللہ فیصلے لے رہا ہے آج۔ اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ایما اور اشارے اور اجازت پہ ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم پریشان حال ہیں؟ آج ہماری سنی نہیں جا رہی، آج فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں، آج پوری زندگی ہماری جو ہے وہ شریعت کے خلاف بنی ہوئی ہے، اس لیے فیصلے بھی ہمارے سارے خلاف آ رہے ہیں، ہمارے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھا؟ گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا؟ دیکھیے اس کو، غور کریے، روئیے، گڑگڑائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کے آگے سر پر سجود ہوئیے، اور ہمیشہ کی جو غلطیاں کی ہیں اس کی معافی ذرافی کریے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کریے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اب آئندہ ہم اپنی آپ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم تیار ہیں۔ مجھے ہمت دے دے، طاقت دے دے، حوصلہ دے دے، وزن دے دے، اہل بنا دے، فرائض واجبات سنتوں کو پابند بنا دے، اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اپنی روش بدلنی پڑے گی۔ آج دنیا کے حالات، ہمارے ملک کے حالات جو بدل رہے ہیں، اس میں میری وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج معاشرہ ہمارے وہاں کا اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اس موضوع پہ گفتگو پڑے گھنٹوں، ہم ابھی آپ کو سے واقعات سنا کے بتا سکتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، معاشرہ اتنا گندا ہو گیا۔ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں بے حیا، بے غیرت ہو رہی ہیں، بے پردہ چل رہی ہیں۔ پردہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ پردہ تو بنیادی چیز تھا، بنیادی چیز ہے۔ آج جو ہے ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں، غیروں کے ساتھ ٹہل رہی ہیں۔ اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی، حتیٰ کہ یہی نہیں، غیروں کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہیں۔ ہمارے شہر کی میں یہ شکایتیں ہیں، ہو سکتا آپ کے وہاں یہ شکایتیں نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن یہ پانی ہر جگہ مر رہا ہے، ہم یہ جانتے ہیں ہر جگہ ہوگی کچھ نہ کچھ، کہیں کم یا کہیں زیادہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے اگر بچوں کے ایمان یقین کو مضبوط کیا ہوتا، ان کے عقائد کو پختہ اور مضبوط کیا ہوتا، تو آج بچوں میں یہ تبدیلی نہ آتی۔ ان کا ایمان و یقین پختہ ہوتا، ان کے عقائد پختہ ہوتے، غیروں کے ساتھ ان کی ضرورت نہ پڑتی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی بغیر اسلام کے، ہمیں تو اسلام والا آدمی چاہیے، اسلام پسند چاہیے، اسلام سے ہٹ کر کے کوئی سمجھوتا ہم نہیں کریں گے۔ آج بچیاں جانتی نہیں ہیں، سکھایا ہی نہیں ہم نے، دنیا کی تعلیم میں لگا دیا، عقائد سکھائے نہیں، اسلام سکھایا نہیں، ہم نے جو قرآن سکھایا نہیں، اس کو پڑھایا نہیں، کچھ بھی نہیں ان کو جانکاری معلوم ہے، نام کی مسلمان بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج قوم کے اندر گندگی پیدا ہو رہی ہے، غلاظت پیدا ہو رہی ہے، ایسے بچوں اور بچیوں کی وجہ سے جو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آج وہ صرف یہ جانتے ہیں سلمان خان نے کس فلم میں کون سا ڈائلاگ بولا تھا، کون سا کپڑا پہنا تھا، کیسے چل رہے تھے، کیسے کھا رہے تھے، کیسے فائٹنگ کر رہے تھے، سب معلوم ہے۔ لڑکیاں ہیروئن کو پسند کر رہی ہیں، ان کی آئیڈیل بنی ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی چپل جیسی تھی ویسے ہی چپل چاہیے، ان کے کپڑے جیسے تھے ویسے کپڑے چاہیے، ان کی لپسٹک بھی وہی والی چاہیے، ان کے بال بھی ویسے ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کچھ نہیں معلوم۔ جو ہمارے آئیڈیل تھے ہم بھول گئے۔ حضور کھانا کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے سوتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے، حضور کی گفتار کیا تھی، کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو۔ بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، مسجد کیسے جاتے تھے، گھر کیسے آتے، کچھ نہیں معلوم۔ صرف وہی معلوم ہے ہیرو ہیروئن جو دنیا کی سب سے بڑی عیاش قوم ہے، اس کو میں نے آئیڈیل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، اور ہم بیٹھ کے ہنسا کرتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آج عذاب ہمارے سر پر مسلط ہو رہا ہے، جو ہماری حکومتیں ہمارے خلاف فیصلے لے رہی ہیں۔ بدل لو اپنے آپ کو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی جانب سے فیصلے بدل جائیں تو وہی اللہ 1400 برس پہلے تھا، وہی خدا آج بھی ہے، وہ نہیں بدلا، ہم اور آپ بدل گئے۔ اس کے نتیجے میں فیصلے بدل رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے تو ہم کو اور آپ کو بدلنا پڑے گا، فیصلے بدلنے پڑیں گے، زندگی بدلنی پڑے گی۔ اپنی زندگی میں دین لائیے، اپنے عقیدے کو مضبوط کریے، اپنے بچوں کے عقائد کو پختہ و مضبوط کریے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کتنا ضروری
جو ہے ہمارے لیے ہے، اور ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. دنیا میں ساری نعمتیں لوٹ جائے مگر ایمان کی دولت میرے ہاتھ سے نہ جائے. آج ایمان لوٹا جا رہا ہے مگر دولت نہ لوٹے. ایمان لوٹا جا رہا، دولت نہ لوٹے. کیا وقت آ گیا. ایسے دوست احباب ساتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں جو فرقہ باطلہ میں سے جڑے ہوئے ہیں کہ لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور صاحب ان سے دوستی ہمارا ایمان پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. ہم کو ہوش بھی نہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، میں تو سوچا تھا 10 منٹ 15 منٹ میں اٹھ جاؤں گا، لیکن وہ اللہ کی مرضی، کچھ باتوں کا سلسلہ چلتا رہا تو بات نکلتی رہی. حضرت مولانا کا بیان ہونا ہے، میں معذرت چاہوں گا کہ وقت زیادہ لے لیا، لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں اس پر غور کریے اور سنیے، اور جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے. اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کو بدلیے، اور بچوں کے عقیدوں پر توجہ دیجیے، عقائد پر، اور ان کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کریے تاکہ جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہو سکے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو راف کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات محترم، یہ تھے ہمارے